آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ المتین الامین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر سید رضوان رفائی شافعی بانی رفائی مشن نبی ممبئی۔ ہائے افسوس، صد افسوس، ملک عزیز دیار ہند میں کچھ لوگ نفرتوں کے سوداگر ہیں۔ وہ ہمیشہ فرقہ واریت اور نفرتوں ہی کی بولی بولتے ہیں۔ وہ انسانیت اور محبت کے درس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگوں میں ایک نام امیش دیوگن کا ہے، جو آج کل اس حوالے سے اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں۔ امیش دیوگن نے حال ہی میں نیوز انڈیا چینل پر ایک ڈبیٹ میں سرکار غریب نواز عطائے رسول ابن بطول شہزاد رسول خواجہ خواجگاں حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اکرانتا اور لٹیرا جیسے توہین آمیز کلمات استعمال کیے اور اپنی دریدہ دہنی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس اینکر نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، دکھ پہنچایا ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے نااہل کم ظرف بے علم نفرتوں کے سوداگر اور لالچی اینکرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے اور اسے گرفتار کیا جائے۔ امیش دیوگن نے سستی شہرت کی لالچ میں فتنہ اور فساد کی بولی بولی ہے اور پھر ایک مرتبہ ملک عزیز کے امن اور امان کو للکارا ہے۔ اس اینکر نے میڈیا کا غیر صالح استعمال اور میڈیا کے اصولوں کی خلاف ورزی ہی نہیں کی ہے بلکہ قانون شکنی کے جرم کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پورا ملک کورونا جیسی مہلک وبا سے نبرد آزما ہے۔ ہر کوئی کاندھے سے کاندھا ملا کر اس وبا کے مقابل کھڑا ہے۔ پورا ملک اقتصادی حالات کے بحران سے دوچار ہو چکا ہے۔ ایسے نازک حالات میں بھی یہ امیش دیوگن نفرتوں کی بولی بول رہا ہے۔ امیش دیوگن، میں تم سے مخاطب ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ غریب نواز ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی اور روحانی پیشوا ہیں؟ مسلمان تو مسلمان، ہر دھرم کے لوگ ان کی بارگاہ میں ادب اور احترام سے حاضری دیتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر تمہاری اس دریدہ دہنی کا مقصد کیا ہے؟ آخر تمہیں امن کی فضا راس کیوں نہیں آتی ہے؟ یاد رکھنا، غریب نواز ہندوستان کے مسلمانوں کی جان اور ہندوستان کی شان ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ایسی گستاخی پر ہم قطعی خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے صدائے احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بولنا صرف تمہیں آتا ہے؟ میاں، میڈیا پر لہرانا چھوڑ دو، اپنی اوقات اور اپنی حدوں میں رہو۔ میڈیا کا استعمال امن اور شانتی کے لیے کرو، نفرتوں کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھنا کہ ہم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین اور گستاخی کو قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر واقعی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے تو صرف مسلمانوں ہی سے نہیں بلکہ تمہیں غریب نواز کی بارگاہ میں ان کی چوکھٹ پر حاضری دے کر غریب نواز کے دربار میں جا کر ان سے معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ امید ہے میری سرکار غریب نواز تمہیں معافی کا پروانہ عطا کر دیں گے۔ پھر میں ایک مرتبہ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تم بولتے رہو گے اور تمہیں جواب کوئی نہیں دے گا تو یہ تمہاری میاں غلط فہمی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے نازک حالات میں ملک کے اقتصادی حالات اور ملک کے امن و امان کے حالات کو لے کر سوشل میڈیا پر گفتگو کی جائے۔ خدا کے واسطے نفرتوں کی یہ بولی بند کرو، انسانیت کے پیغام کو عام کرو، محبت کے پیغام کو عام کرو۔ اور اگر تمہیں امن کی فضا راس نہیں آ رہی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کروڑوں غلام ان کی
عظمت اور ان کی ناموس پر، ان کی عزت پر پہرا دینے کے لیے ہمہ وقت کھڑے ہیں۔ ہم اپنے روحانی پیشوا ابن بطول شہزادہ رسول کی عظمتوں اور ان کی رفعتوں پر پہرا دینے کے لیے ہمہ دم ہمہ وقت کھڑے ہیں۔ ہم اپنی جان، اپنا تن من دھن ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیار عزیز میں، ملک ہندوستان میں امن و امان کی فضا قائم کرے اور امیش دیوگن جیسے لالچی اور کم ظرف اینکرز سے اس ملک کو پاک رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔